کشمیر کہانی کی قسط نمبر 2 میں خوش آمدید۔ اگر آپ پہلی قسط دیکھ چکے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ کشمیر کے وجود میں آنے سے جڑی دیو مالائی کہانیاں کیا ہیں اور کیسے یہاں ہزاروں سالوں تک راجگان ہنود نے سلطنت گونندا سے لوہارا سلطنت تک کے دوران حکومت کی۔ آئیے جانتے ہیں کہ 1300 عیسوی کے آغاز میں یہاں مسلم دور کا آغاز کیسے ہوا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں آخری ہندو سلطنت لوہارا سلطنت تھی۔ اسی لوہارا ڈائنسٹی کا آخری حکمران راجہ سہدیو تھا۔ راجہ سہدیو کے دور تک کشمیر ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا، جہاں زراعت، دستکاری اور تجارت کو فروغ حاصل تھا۔ معاشرتی طور پر مختلف مذاہب اور ثقافتیں مل جل کر رہتی تھیں، اور کشمیر کی خوبصورتی اور قدرتی وسائل نے اسے ایک پسندیدہ مقام بنا دیا تھا، جس کے باعث یہ بہت سے غیر علاقائی لوگوں کی آماجگاہ بھی تھی، اور باہر سے آئے بہت سے لوگ یہاں رہنے لگے تھے۔ انہی لوگوں میں 3 نام رینچن، شاہ میر اور لنکن چک یاد رکھ لیجیے، کیونکہ یہ ہماری کہانی میں آگے چل کر بہت اہم کردار نبھائیں گے۔ اس ساری ترقی کے باوجود اندرونی سیاسی استحکام اور بیرونی حملوں، خاص کر منگولوں اور تاتاریوں کے حملوں کے باعث سہدیو کی حکومت کمزور ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ ایک تاتاری سردار ذوالقدر خان نے جب یہاں 1319 میں حملہ کیا تو ترتیب میں آتے ہندو راجاؤں میں آخری راجہ سہدیو حملے کی تاب نہ لا کر فرار ہو گیا۔ میں نے ترتیب میں آخری اس لیے کہا کیونکہ اس کے بعد بھی باقاعدہ مسلم دور سے پہلے ایک ہندو حکمران رہا، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ راجہ ذوالقدر خان نے حملہ کر کے وادی کو تاراج کیا، لوٹ مار کی اور چل دیا، لیکن پیچھے بچ جانے والے لوگوں میں راجہ سہدیو کا اہم ملازم رینچن، جس کا نام ہم نے آج کی قسط کی شروع میں لیا تھا، میدان میں اترا اور حکومت سنبھالی۔ رینچن بدھ مت کا پیروکار اور ایک لداخی شہزادہ تھا، جو لداخ سے بھاگ کر کشمیر آ گیا تھا۔ حکومت کے کچھ عرصہ کے بعد رینچن میں ایک مسلمان صوفی بزرگ حضرت شریف الدین بلبل شاہ سے متاثر ہو کر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام صدر الدین رکھا۔ صدر الدین یعنی رینچن نے 1320 سے لے کر 1323 عیسوی تک کشمیر پہ حکومت کی اور کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا۔ ہم نے کہا تھا کہ ترتیب میں راجہ سہدیو ہی آخری ہندو راجہ تھا، لیکن ہم نے وہاں ایک اور ہندو شخص کا ذکر کیا تھا جو بعد میں راجہ بنا۔ وہ موقع یہی تھا جب رینچن یعنی سلطان صدر الدین کا انتقال ہوا، تو اس کے فوراً بعد راجہ سہدیو کا بھائی ادیان دیو حکومت پر قابض ہو گیا، جس نے 15 برس یعنی 1323 تا 1338 عیسوی تک حکومت کی اور مر گیا۔ راجہ ادیان کے بعد کشمیر میں پہلی مسلمان سلطنت شاہ میری سلطنت کی بنیاد پڑی، جس کا بانی وہ شخص تھا جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کی ابتدا میں کیا تھا، یعنی شاہ میر۔ راجہ سہدیو کے ہی دور میں رینچن کی طرح شاہ میر بھی باہر کے ایک علاقے سوات سے یہاں آیا۔ شاہ میر ایک مہم جو شخص تھا جو راجہ سہدیو کی فوج میں شامل ہوا اور اپنی غیر معمولی ذہانت، محنت اور جنگی مہارت سے فوج میں ممتاز مقام حاصل کیا۔ 1339 میں نظم و نسق کی اندرونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر شاہ میر سلطان شمس الدین کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا اور شاہ میری سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 216 برس تک قائم رہی۔ سلطان شمس الدین کے دور 1339 عیسوی تا 1342 عیسوی کے دور میں اسلام کی ضیاء پاشیوں کی ابتدا ہوئی۔ شاہ میری خاندان کے ایک مشہور سلطان شہاب الدین کا دور فوجی طاقت کے لحاظ سے مشہور ہوا۔ سلطان شہاب الدین کے عہد حکومت میں ایران کے مشہور صوفی بزرگ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی عرف شاہ ہمدان 700 سادات کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے کشمیر تشریف لائے۔ ان کی رشد و ہدایت سے متاثر ہو کر تقریباً 37,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ سری نگر میں حضرت شاہ ہمدان کی تحریک کا مرکز خانقاہ معلیٰ
آج بھی مرجع خلائق ہے۔ کشمیر وہ واحد خطہ ہے جہاں پر ایک اولیاء کرام کی ایسی لڑی آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتی تھی، اور وہ کشمیر میں آئے اور اس کشمیر میں آ کے انہوں نے تبلیغ کی، جن میں سے 17ویں صدی یعنی 13ویں صدی سے لے کے 17ویں صدی تک جتنے اولیاء کرام کا سلسلہ یعنی شاہ ہمدان سے لے کر وہ چلا، جس کی آج بھی آپ کو موجودہ شکل میں یہ تمام اس وقت میں بھی جو مزارات ہیں وہ ملیں گے۔ اسی ذریعے سے اسلام کشمیر میں داخل ہوا، اور آج بھی کشمیر کے لوگ اسی محبت سے رہتے ہیں جو اولیاء کرام کی تعلیم۔ شاہ میری خاندان کے سب سے مشہور سلطان شاہی خان یعنی سلطان زین العابدین مانے جاتے ہیں۔ آپ کا دور تاریخی دور کہلاتا ہے۔ اپنے شاندار کارناموں کے باعث وہ کشمیر میں بڑ شاہ یعنی عظیم بادشاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ سلطان زین العابدین کا 50 سالہ دور جو 1420 تا 1470 عیسوی تک رہا، اس دور میں مختلف علوم و فنون، شعر و ادب، صنعت و تجارت، مذہبی رواداری، عدل و مساوات، فتوحات، سفارتی تعلقات اور امن و خوشحالی کے لحاظ سے یہ دور کشمیر کا سنہری دور کہلایا۔ سلطان زین العابدین کے جانشینوں کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے شاہ میری خاندان کو زوال آ گیا۔ چنانچہ مشہور زمانہ مغل سلطنت کے دوسرے بادشاہ ہمایوں کے ایک جرنیل مرزا حیدر دوغلات نے کشمیر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور یہاں 10 سال تک حکومت کی، مگر اس عرصہ میں تاج حکمرانی برائے نام شاہ میری خاندان کے پاس ہی تھا۔ اس برائے نام حکمرانی میں شاہ میری خاندان کا آخری سلطان حبیب شاہ گزرا ہے۔ بعد ازاں مرزا حیدر دوغلات چک خاندان کے خلاف ایک جنگ میں مارا گیا اور یہاں سے کشمیر میں چکوں کا دور شروع ہوا۔ کشمیر میں چکوں کا جد امجد لنکر چک مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، ویڈیو کے شروع میں لیے گئے 3 لوگوں کے ناموں میں سے آخری لنکر چک کردستان گلگت سے آ کر راجہ سہدیو کے پاس ملازم ہوا تھا۔ بعد ازاں اس کی اولاد کے لوگ شاہ میری عہد میں بڑے بڑے عہدوں تک بھی پہنچے۔ شاہ میری خاندان کے آخری دور کی بدنظمی میں چکوں کا بڑا دخل تھا، اور انہی کی سازشوں کی وجہ سے شاہ میری خاندان کو تخت سے محروم ہونا پڑا۔ چک بادشاہوں میں پہلا نام سلطان غازی چک کا ملتا ہے۔ غازی چک نے حکومت آخری شاہ میری سلطان حبیب شاہ سے حاصل کی، اور اسی جنگ کے دوران ہمایوں کا جرنیل مرزا حیدر دوغلات بھی ہلاک ہوا۔ غازی چک ایک باصلاحیت اور چالاک شخص تھا۔ اس نے 1555 عیسوی میں حکومت سنبھالی، مغلوں اور دوسرے بیرونی حملہ آوروں کے حملوں کو روکا، انتظامی معاملات میں بہت سخت رہا۔ غازی چک نے 9 برس حکومت کرنے کے بعد اقتدار اپنے بھائی حسین چک کو سونپ دیا۔ چکوں کے دور میں کشمیر میں عظیم و شان قلعے بھی تعمیر ہوئے، جن میں سے ایک ہمارے دارالخلافہ مظفر آباد کا مشہور لال قلعہ بھی ہے۔ چک اچھے سپاہی اور جنگ کے ماہر تو تھے، لیکن ٹھیک منتظم نہیں تھے۔ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حصول اقتدار چکوں کی باہمی کشمکش اور لڑائی کے باعث 31 برس کے دوران 8 چک سرداروں نے حکومت کی، جن میں سے نامور غازی چک، حسین شاہ چک، یوسف شاہ چک اور یعقوب چک گزرے ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے چک اہل تشیع تھے، اور انہی کے دور میں کشمیر میں پہلی مذہبی جارحیت شیعہ سنی اختلافات کو جلا ملی، جس سے تنگ آ کر بالآخر کشمیریوں کا ایک وفد اس وقت کے ایک بڑے عالم دین حضرت شیخ یعقوب سرفی کی قیادت میں مغل شہنشاہ اکبر اعظم سے ملنے دہلی پہنچا، اور اس ضمانت پر اکبر کو کشمیر پر حملے کی دعوت دی کہ اس کے عوض کشمیریوں کو مکمل مذہبی آزادی دی جائے گی، انہیں غلام بنا کر فروخت نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے بیگار لی جائے گی۔ اس کے بعد 1586 عیسوی میں جب چکوں کا آخری حکمران یعقوب چک برسر اقتدار تھا، اسی وقت مغل فوج اپنے ایک جرنیل راجہ بھگوان داس کی قیادت میں کشمیر میں داخل ہوئی اور کشمیر سلطنت مغلیہ میں شامل ہوا۔ اس سے پہلے بھی مغل یہاں حملہ آور ہوتے رہے، لیکن ناکامی ان کا مقدر تھی، مگر یعقوب چک کے مقابلے میں اس بار راجہ بھگوان داس کو فتح اس لیے ملی کہ خود کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد مغلوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس حملے کے بعد کشمیر میں چکوں کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔
چکوں سے متعلق ایک اور اہم بات جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے مشہور زمانہ حبہ خاتون کا ذکر۔ حبہ خاتون آخری چک بادشاہ یعقوب چک کی والدہ اور سلطان یوسف چک کی بیوی تھی۔ حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا جس کے معنی چاند کے ہیں۔ حبہ خاتون ایک اعلیٰ پائے کی شاعرہ تھی اور ان کی شاعری کو کشمیری کلاسیکی شاعری میں شمار کیا جاتا ہے۔ یوسف شاہ چک کے زمانے میں اکبر نے دھوکہ دہی کے تحت مذاکرات کی غرض سے یوسف شاہ کو دہلی بلایا اور اسے وہی قید کر دیا۔ پیچھے اس کا بیٹا یعقوب چک حکمران ہوا اور اس دوران اس کی بیوی حبہ خاتون نے شوہر کی جدائی میں جو پرسوز درد بھری شاعری کی وہ کشمیر کی شاعری کا ایک انمول سرمایہ۔ 1586 عیسوی کے بعد کشمیر میں عہد مغلیہ کا آغاز ہوا جو 1752 عیسوی تک جاری رہا۔ مغلیہ دور میں کشمیر کو ایک صوبے کی حیثیت دی گئی جو بر صغیر کی ترقی اور خوشحالی میں مساوی شریک تھا۔ اس زمانہ میں زراعت، صنعت و حرفت نے خوب فروغ پایا۔ عہد اکبری میں سری نگر سے ایک طرف گجرات تک سڑک تعمیر ہوئی اور دوسری طرف حسن ابدال، مظفرآباد اور بارہمولہ کی شاہراہ کو بہتر بنایا گیا۔ چنانچہ لاہور اور کابل کے ساتھ معاشرتی تجارتی میل جول نے کشمیریوں کے خیالات اور معاشرت پر گہرا اثر ڈالا۔ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کو کشمیر کی فطری مناظر سے والہانہ عشق تھا۔ مغلیہ عہد میں تاجروں، سیاحوں، علماء اور شعراء کی آمد و رفت اور سکونت سے کشمیر بجا طور پر ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بن گیا۔ علم و ادب میں یہاں کے لوگوں نے بڑی ترقی کی۔ ملا محسن فانی کی کتاب دبستان مذاہب اسی دور کی تصنیف ہے۔ ملا طاہر غنی کشمیری جیسے فارسی شاعر کا تعلق بھی اسی عہد سے تھا۔ مغلیہ شہزادہ جو ہے انہوں نے مخدوم جہانیہ سے سلسلہ لیا تھا۔ وہ مخدوم جہانیہ کا سلسلہ حبیب ملتانی تک آتا ہے اور حبیب ملتانی سے مرید ہیں حضرت شاہ عنایت ولی، اور حضرت شاہ عنایت ولی بھی 17ویں صدی کی شخصیت ہیں۔ یہ بھی اسی دور میں یہاں تشریف لائے۔ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جنہوں نے 17ویں صدی میں اس پورے علاقے میں راہ شمع ہدایت لوگوں کے لیے جلائی، اور سب لوگوں نے اس راہ پر چلتے ہوئے آج بر صغیر اور کشمیر کی اکثریت مسلمان ہے۔ وہ اولیاء کرام کا ہی فیض ہے۔ اس عہد کے نامور ستاروں کی فہرست بہت طویل ہے جو علم و ادب اور شعر و سخن کے میدان میں روشنی کے مینار بن کر چمکے۔ مغلوں نے کشمیر میں کئی خوبصورت عمارتیں اور باغات بنوائے۔ قلعہ ہری پربت، نسیم باغ، شالامار باغ، نشاط باغ، چشمہ شاہی، پری محل، پتھر مسجد اور چشمہ ویری ناگ مغلوں کے حسن ذوق کی یادگاریں ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت بتدریج زوال پذیر ہوتی گئی اور کشمیر بھی تفرقہ بازی اور خانہ جنگی کی لعنت میں گرفتار ہو گیا۔ چنانچہ میر مکیم نے جو کشمیر کا ایک نامور سردار تھا، کابل افغانستان میں احمد شاہ ابدالی سے رابطہ کیا اور اسے کشمیر پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی۔ احمد شاہ ابدالی نے دعوت قبول کی اور اس کے سپہ سالار عبداللہ عکاسی نے 1752 عیسوی میں کشمیر پر حملہ کر دیا۔ میر مکیم اور دیگر مقامی رہنماؤں نے احمد شاہ ابدالی کی فوج کی مدد کی۔ مغلوں کی کمزور حکمرانی اور احمد شاہ ابدالی کی مضبوط فوج کے سامنے مغل حکمرانوں نے ہار مان لی اور اس حملے کے بعد کشمیر مغل سلطنت کے قبضے سے نکل کر افغان حکومت کے زیر انتظام آ گیا۔ 1752 عیسوی سے 1819 عیسوی تک یہاں افغان حکمران برسر اقتدار رہے۔ کشمیر میں افغانوں کا عہد ظلم اور بربریت کا عہد تھا۔ کابل کی طرف سے جتنے بھی صوبے دار بھیجے گئے انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت بڑی بے دردی سے کشمیریوں کو لوٹا۔ افغان حکومت کا باقاعدہ آغاز 1753 میں ہوا جب عبداللہ خان اسحاق عکاسی کو کشمیر کا پہلا افغان گورنر مقرر کیا گیا۔ انتظامیہ اور حکمران افغان گورنرز نے کشمیر پر سفاکیت سے حکومت کی، بھاری ٹیکس عائد کیے اور مقامی آبادی سے بڑی تعداد میں خراج وصول کیا۔ انتظامی پالیسیاں بنیادی طور پر درانی سلطنت کے لیے زیادہ سے زیادہ آمدنی پیدا کرنے کے لیے بنائی گئیں۔ افغانیوں نے کشمیر کی زرعی دولت بشمول مشہور زعفران کے کھیتوں اور شال بافی کی صنعت کا استحصال کیا۔ بھاری ٹیکسوں اور من مانی حکمرانی نے مقامی آبادی میں وسیع پیمانے پر مشکلات پیدا کیں۔ اس دور کی رپورٹس زندگی کے معیار میں نمایاں کمی کو بیان کرتی ہیں۔ ان سب چیزوں کے سبب دورانی سلطنت کو داخلی تنازعات اور بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ افغان کنٹرول کی کمزوری نے علاقائی طاقتوں کو کشمیر پر اپنا اثر رسوخ قائم کرنے کا موقع فراہم کیا اور بیرونی حملہ آوروں کو حکومت پر ہاتھ ڈالنے کا موقع ملا۔
चुनांचे 1819 में सिख सल्तनत के महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर में अफ़गानों के ख़िलाफ़ फ़ौजी मुहिम शुरू की। उनकी अफवाज ने अफ़गान गवर्नर जब्बार खान को शिकस्त दी, जिसके नतीजे में कश्मीर सिख सल्तनत में शामिल हो गया। इस तरह अफ़गान हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और कश्मीर में सिख दौर का आगाज़ हुआ। मुस्लिम सलातीन के मुतालिक इस तफसील के बाद अब हम कश्मीर कहानी की तीसरी किस्त में आपके सामने कश्मीर में सिखों और डोगरों के दौरे हुकूमत का जिक्र करेंगे। हमारी अगली तमाम इक़्सात आप तक बर वक्त पहुँचें, इसलिए सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इंशाअल्लाह जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी।